الفقيه هو الفقيه بفعاله ليس الفقيه بنطقه ومقاله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم اپنے ناظرین اور سننے والوں کے لیے ایک بہت ہی انتہائی اہم اور دلچسپ ٹاپک لے کر آئے ہیں. اگرچہ وہ ٹاپک اور موضوع بہت طویل اور لمبا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں تھوڑی سی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھوں. ٹاپک ہے کہ قرآن مجید کا اسلوب اور طرز بیان کیسا ہے. ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی لا ریب کلام ہے، اور قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جو تا قیامت باقی رہے گا. یہ زندہ و جاوید معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس نے انسانی عقلوں کو حیران کر دیا ہے، دنگ کر کے رکھ دیا ہے. پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم کا اعجاز اور قرآن کریم کا جو اسلوب اور طرز بیان ہے، آج بھی اتنی 14 صدیاں گزرنے کے باوجود اگر ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو صرف ہم تو مسلم ہیں، ہمیں ہی قرآن کریم کی حلاوت، مٹھاس اور لذت محسوس نہیں ہوتی، بلکہ جو نان مسلمز ہیں وہ بھی جب قرآن کریم کو سنتے ہیں تو قرآن کریم کو سن کر تو سم ٹائم ان کا بھی قرآن کریم پر جو سن کر جو ان کے تاثرات ہوتے ہیں وہ بڑے عجیب ہوتے ہیں. تو قرآن کریم کا اسلوب اور طرز بیان بہت انوکھا اور نرالا ہے. اہل علم نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کا جو اسلوب اور طرز بیان ہے یہ کتابوں کی طرح نہیں ہے، اس کا طرز تصنیف نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جتنی بھی باتیں ذکر کی ہیں، جتنے بھی احکامات ذکر کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا طرز شفقت ہے. طرز تصنیف میں اور طرز شفقت میں بہت فرق ہوتا ہے. دیکھیں، آپ نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہوں گی کہ جس میں ٹاپک ہیں، اس میں جو ہے نا وہ چیپٹرز ہیں، اور اس میں دیکھا جائے ابواب ہیں، فصول ہیں. فقہ کی کتابوں کو اٹھائیں تو فقہاء سب سے پہلے کتاب الطہارت کا جو ہے نا وہ ٹاپک اور چیپٹر لے کر آئیں گے، پھر اس کے بعد کتاب الصلاۃ کو لے کر آئیں گے. کتاب الصلاۃ نماز کے متعلق تمام مسائل اسی ایک ٹاپک میں، اسی ایک باب میں رکھ دیں گے. پھر کتاب الزکوٰۃ ہے، تو ان کی ایک اسپیسیفک ترتیب ہے اور اس کے مطابق وہ چلتے ہیں. تو یہ تو طرز تصنیف ہے. لیکن قرآن کریم کا جو طرز اور اسلوب ہے تو یہ طرز شفقت ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کس قدر پیار ہے، کتنی محبت ہے، اور کس قدر شفقت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے یہ احکامات ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیے ہیں. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک تو استاذ ہوتا ہے، ایک باپ ہے. استاذ کا جو طرز ہوتا ہے نا نصیحت کا، وہ ایک ضابطے کا ہوتا ہے. وہ کلاس میں آئے گا، اس نے کلاس میں آ کر اسٹوڈنٹ کو ایک لیکچر دینا ہے، ان کو باتیں بتانی ہیں، سمجھانا ہے. وہ ایک ضابطے کی کارروائی پوری کر کے چلا جاتا ہے. لیکن جب باپ اپنی اولاد کو نصیحت کرتا ہے تو اس کے اندر بہت زیادہ شفقت ہوتی ہے، اتنی زیادہ محبت ہوتی ہے کہ دیکھیں بعض دفعہ جو باپ کا کلام ہے نا وہ اس شفقت اور محبت کی بنا پر بے ترتیب بھی ہو جاتا ہے. جیسے اگر کسی کا بیٹا کھانا کھا رہا ہے اور وہ کھانا کھاتے ہوئے اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے کہ بیٹا پڑھا کرو، پڑھنے کے یہ فوائد ہیں، اور یہ کام کیا کرو، اچھے کام کرو. اور اسی دوران اگر اس کا بیٹا بڑا لقمہ لے لے تو وہ اپنی تقریر جاری نہیں رکھے گا، بلکہ کہے گا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو، اتنے بڑے لقمے تو نہیں لیتے. تو اب یہ جو درمیان میں اس نے یہ جملہ بول دیا کہ یہ کیا کر رہے ہو، اتنے بڑے لقمے نہیں لیتے، بظاہر اس کا ماقبل سے پہلی کلام سے اور اگلی والی کلام سے کوئی ربط نہیں. پھر وہ اپنے بیٹے کو نصیحت شروع کر دے گا. لیکن حقیقت میں یہ جو بے ظاہری یہ ایک جو ہے نا وہ بے کلام جو بے ربط آ گیا ہے، تو یہ شفقت پر مبنی ہے، یہ محبت پر مبنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کلام بھی ایسی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اللہ نے بے شمار مسائل ذکر کیے. کہیں توحید کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے، دیگر احکامات موجود ہیں. تو بعض دفعہ آپ توحید کی آیات کو پڑھتے جا رہے ہیں، ساتھ ہی رسالت کا ذکر آ گیا ہے، رسالت کی آیات کو پڑھتے جا رہے ہیں، قیامت کا ذکر آ گیا ہے. تو یہ بظاہر جو ہمیں قرآن مجید کی آیات میں جو ربط نظر نہیں آتا تو یہ شفقت کی بنا پر ہے. اگرچہ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ربط کا قصد نہیں کیا، لیکن قرآن کریم میں ربط واقع ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کی جو آیات کی ترتیب ہے نزول کی،
تو نزول کی جو ترتیب آیات ہے وہ تو واقعات کے مطابق ہے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ نازل ہوا، ایک واقعہ پیش آیا تو آیات نازل ہو گئی، دوسرا واقعہ پیش آیا تو آیات نازل ہو گئی. لیکن جب قرآن کو مرتب کیا گیا تو قرآن کریم کی آیات کو ان واقعات کے مطابق مرتب نہیں کیا گیا، بلکہ قرآن کریم کی آیات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کے کہنے کے مطابق قرآن کریم کی آیات کو مرتب کیا. حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے کہا کہ اس آیت کو فلاں آیت کے بعد رکھو، اس صورت کو فلاں صورت کے بعد رکھو. تو معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت کلام کیا اس وقت تو بظاہر اس میں جو ہے نا شفقت کی بنا پر بظاہر ہمیں کچھ بے ربط بھی نظر آتا ہے کلام، لیکن حقیقت میں جب بعد میں قرآن کریم کو ترتیب دیا گیا تو اس میں ربط بھی واقع ہے، اس لیے کہ اسی ربط کی بنا پر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان آیات کو یوں مرتب کریں، ان صورتوں کو یوں مرتب کریں. تو بہرحال قرآن کریم کی آیات میں اور صورتوں میں ربط ہے، ایسا نہیں ہے کہ ربط نہیں ہے جیسے کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے. لیکن قرآن کریم کا جو طرز ہے اور جو اسلوب ہے، نہ تو اس میں بہت زیادہ اختصار ہے، نہ کہ بات سمجھ میں نہ آئے، نہ بہت زیادہ غیر ضروری کیا ہے یعنی تفصیل ہے کہ آدمی اس سے اکتا جائے، بلکہ قرآن کریم کا طرز اللہ تعالیٰ کی کلام کا شفقت اور محبت کی بنا پر ہے. اور ایسا قرآن کریم کو اگر میرے دوستو اگر ہم پڑھیں تو ہمیں قرآن کا ایسا اعجاز معلوم ہوتا ہے کہ آج بھی ایک آدمی اگر اس کے پاس کچھ نالج نہیں ہے، اگر وہ ان پڑھ ہے، عربی اور بدو ہے، لیکن اگر وہ قرآن کریم کو پڑھے تو وہ اس کا دل یہ گواہی دے گا کہ قرآن کریم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام ہے. اور اللہ کی کلام کے علاوہ کو ایسے ممکن ہی نہیں ہو سکتا. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ہم میں سے اگر کسی کو غصہ آ جائے، ہم میں سے کسی کو غصہ آئے گا تو ہم جذباتی ہو جائیں گے اور فوراً ہمارا غصہ دور نہیں ہوتا، بلکہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا غصہ دور ہونے میں گھنٹہ لگتا ہے، 2 گھنٹے لگتے ہیں. کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ ہم نے سنا جب ان کو غصہ آ جائے تو مہینہ 2 مہینے بلکہ سال تک اپنے بھائیوں سے، اپنی برادری سے، رشتہ داروں سے ناراض رہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ بہت جذباتی ہے، اس میں بہت غصہ آ گیا. تو ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم پر غصہ آ جائے تو وہ ہم پر حاوی ہو جاتا ہے. اب پھر ہمیں پیار محبت کی بات کرنے میں گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے، دن بھی لگ سکتا ہے، اور مہینے اور سال بھی لگ سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی کلام کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا جلال اللہ کے جمال پر غالب نہیں ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. سورہ بقرہ کو اٹھائیں اور اس کے بالکل شروع میں 3 رکوع میں جہاں اللہ تعالیٰ نے کفار کو یہ چیلنج کیا کہ تم قرآن کی مثل لے کر آ جاؤ اگر تم کہتے ہو کہ قرآن انسان کا کلام ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی جلال کے ساتھ جو ہے گفتگو کی. فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. فرمایا اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور کبھی بھی نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن جو ہے نا پتھر اور لوگ ہوں گے، اور اعدت للکافرین جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو اب دیکھیں نا اس آیت میں اللہ نے کتنے جلال کا اظہار کیا. اللہ کتنے جلال میں جہنم کے بارے میں، آگ کے بارے میں وعیدیں سنا رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. فرمایا میرے نیک بندوں کو خوشخبری سنا دیں، ان کے لیے جنت میں باغات ہیں، نہریں ہیں، جنت میں ان کے لیے بیویاں ہیں، ان کے لیے حوریں ہیں، ان کے لیے مختلف قسم کے کھانے ہیں. اب ایسا کسی بندے کی کلام میں ہو سکتا ہے کہ وہ 1 منٹ پہلے تو بڑے غصے میں تھا اور اگلے ہی لمحے میں اور اگلے ہی لہجے میں فوراً اس کا غصہ ختم ہو گیا اور اس نے ایسی گفتگو کر دی؟ ایسا بندوں کی کلام میں ممکن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ہمیں کلام کو دیکھتے ہیں، ایک آیت میں جلال نظر آتا ہے، ساتھ ہی بالکل اس کے ساتھ آیت ہے اس میں جمال نظر آتا ہے. اگر کوئی عام آدمی بھی اس نقطے سے واقف ہو جائے تو وہ اس سے واقف ہو کر یہی کہے گا کہ سبحان اللہ، یہ اللہ کی کلام ہے، بندوں کی کلام میں ایسا ممکن نہیں ہے. تو میرے دوستو، قرآن کریم کا اسلوب اور طرز بیان بہت جو ہے نا پیار بھرا ہے، محبت بھرا ہے، شفقت بھرا ہے. اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم کی ایک ایک آیت سے وہ شفقت اور محبت جھلکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی شفقت اور محبت کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں اور اس کے اسلوب کو سمجھیں. یہ میں نے ایک تھوڑی سی ایک جھلک دکھائی ہے، ورنہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے
کہ جس پر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کلام، اللہ تعالیٰ کی کلام کا اعجاز کیسے ظاہر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے جو ہے نا یعنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ ان کلمات کو مرتب کیا، کیسے قرآن کریم جو ہے نا کی آیات کو مرتب کیا، قرآن کریم کی آیات نازل کی۔ قرآن کریم کو پڑھتے ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی کلام ہے اور ہمارے دلوں میں اتر جاتے ہیں۔ آج اگر امت مسلمہ کی یہ کمزوری ہے تو وہ یہی کمزوری ہے کہ ہم نے قرآن کریم کا حسن، قرآن کریم کا جمال، اس کے کمالات، اس کی خوبیاں، اس کے محاسن غیروں کو نہیں دکھائے۔ وہ ہم قرآن کریم کو بس ہم خود بھی اس کو بند کر کے رکھا ہوا ہے، نہ اس کو پڑھتے ہیں نہ اس کو سمجھتے ہیں، اور غیروں تک پہنچانے کے لیے بھی ہم کوشش نہیں کرتے۔ تو اس لیے آج سے ہم یہ تہیہ کریں کہ قرآن کریم کو پڑھیں گے، خود پڑھیں گے، آپ خود گھر میں بیٹھ کر اسٹڈی کریں، اہل علم سے سیکھیں، علماء کے بیانات سنیں، اور قرآن کریم کو اپنی زندگی کا جو ہے نا وہ ایک یعنی پارٹنر بنائیں کہ قرآن مجید کے جس دن آپ نے قرآن کی تلاوت نہیں کی، جس دن قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا، سمجھیں کہ وہ دن ہمارا خسارے میں گیا ہے، گھاٹے میں گیا ہے۔ تو یہ میں نے ایک مختصر سی ویڈیو ریکارڈ کی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں بھی ہم قرآن کریم کے جو مختلف اہم جو ہے وہ ٹاپکس ہیں ان کے متعلق بھی ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے ساتھ صحیح معنوں میں عقیدت اور محبت نصیب فرمائے۔